جانا ہے، یہ سب چلے گئے، ہم سب کو بھی جانا ہے۔ اللہ کے بندو، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 184 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے ان سارے اعمال کا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ یقیناً کامیاب وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی اللہ کے بندو یہ تو دھوکے کا سامان ہے، ایک دن یہ دھوکہ دے کر چلی جائے گی۔ لوگوں، اس آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس وقت سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی، لوگوں، یہ مال اور دولت، یہ دنیاوی جاہ و جلال، یہ دنیاوی منصب، یہ سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کوئی شخص اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ یہ مال اور دولت ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ ہمارے آگے پیچھے یہ وزراء اور یہ مشیران، یہ جو چلا کرتے ہیں، جن کے آگے پیچھے گاڑیاں چلا کرتی ہیں، جن کے آگے اور پیچھے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگا کرتے ہیں، لوگوں، اس قبر میں جانے کے بعد مٹی کے ساتھ اسے مٹی ہو جانا ہے۔ یہ جاہ و جلال اور یہ منصب، یہ مال اور دولت، یہ ڈگریاں اور یہ سرٹیفکیٹ، یہ فیکٹریاں اور یہ ملیں، یہ بڑے بڑے محلات اور یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، اللہ کے بندو، یہ سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ لوگوں، آؤ اس دن کی تیاری کریں کہ جب سب ہم اپنے مالک کے حضور پیش ہوں گے، اور اس وقت جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس وقت کامیاب وہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے جو مجھے ملا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اس کے برعکس وہ جو دوسرے ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ یہ کہے کہ کاش کہ یہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، کاش کہ مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جایا ہوا ہوتا۔ اللہ کے بندو، اس وقت پھر یہ کہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اس آخرت کی اس زندگی کے لیے کچھ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتا۔ پھر اس وقت اللہ کے بندو کوئی افسوس اور کوئی تاسف کام نہ آئے گا۔ پھر وہ زندگی اللہ کے بندو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ پھر اگر اس وقت جو کامیاب ہوا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو ناکام ہوا ہمیشہ کے لیے ناکام، پھر اسے کوئی وقت اور موقع نہیں ملے گا۔ وہ اپنے رب سے کہے کہ مالک رب ارجعون، مالک مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، فیما ترکت، جو میں پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا ہوں۔ مالک کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور پھر ان کے مرے پیچھے ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ پھر اللہ کے بندو کوئی موقع ہاتھ میں نہ آئے، پھر نیکی کرنے کا کوئی وقت ہاتھ میں نہ آئے، پھر یہ زندگی اللہ کے بندو
ختم ہو جائے اور وہ نئی زندگی شروع ہو جائے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی یا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ کے بندو یہ اسی صورت میں مل سکتی ہے جو مالک نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ چند ساعتیں دی ہیں، یہ چند لمحے دیے ہیں، یہ چند سال دیے ہیں، اس زندگی کو ہم کارآمد بنا لیں۔ اللہ کے بندو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن اللہ کے بندو آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تہہ دل سے قبول نہیں کیا، ہم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے ہمیں جو کلمہ دیا تھا اس کلمہ سے ہم نے روگردانی کی۔ آج ہم غیروں کے نقش قدم پر چلے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے طریقوں کو محبوب سمجھتے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، آج ہم دنیا کے طریقوں پر چلے، اس یہود اور نصارہ کے طریقوں پر، ہندوؤں کے طریقوں پر، انگریزوں کے طریقوں پر ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ کے بندو یہ وہ قومیں ہیں جس پر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر مالک تو نے اپنی نعمتیں کی ہیں، مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں، مالک سے ہم کہتے ہیں، ہمیں شعور نہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مالک جن پر تو نے نعمتیں کی، اور ہمیں ان لوگوں پر ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر غیر المغضوبی، جن پر نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستوں پر جو گمراہ ہوئے۔ لیکن اللہ کے بندو ہم سمجھتے نہیں، ہم نے وہ سارے طور طریقے غیروں کے اپنائے، ہم ان تمام غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمہ دے کر بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ، ہم اس کلمہ کو پڑھتے ضرور ہیں، اس کا اقرار ضرور کرتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے۔ وہ مکہ کا مشرک وہ سمجھتا تھا، وہ عربی جانتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمہ کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، ایک اللہ کو ہم اپنا معبود جان لیں، اسی کو ہم داتا مان لیں، اسی کو ہم دستگیر مان لیں، اسی کو ہم غوث مان لیں، اسی کو ہم فریاد رس مان لیں۔ ہماری گردنیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکیں۔ اللہ کے بندو انہوں نے اللہ کے سوا جن کو بنایا تھا اپنا معبود، جو کعبہ کے گرد انہوں نے سجائے تھے، یہ کہتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کعبہ کے گرد جو بنائے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فریاد رس ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ان سب کو چھوڑو، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے ہمارے لیے ان سارے الہوں کے مقابلے میں ایک الہ مقرر کر رکھا ہے، ما سمعنا بہذا فی ملت آخرى، ہم نے اپنے سے پہلے لوگوں سے ایسی بات نہیں سنی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ان الہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے بندو آج یہ امت ہے جو جن قبروں کو یہ اپنے ہاتھوں سے جس میں مردے دفناتے ہیں، اس قوم نے پوجا پاٹ کی، ان قبر والوں کو داتا گردانا، غوث گردانا، مشکل کشا گردانا، ان کو ولی اللہ سمجھ کر ان سے یہ مرادیں مانگتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو جب کوئی شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا، اس نے جو اعمال کیے تھے یہ اس کے ساتھ جانے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی
اس کے مرے پیچھے اس کے ساتھ کچھ نہیں جانا. مرے پیچھے یہ جو تم اعمال کرتے ہو، تم قرآن خوانیاں کرو، تم اس کے پیچھے ذکر و اذکار کرو، اس کے پیچھے تم کچھ بھی کرو، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. جو مر گیا اپنے ساتھ اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. اب یہ دفتر بند ہو گیا، اس دفتر میں کچھ نہیں لکھا جائے گا. اللہ کے بندو، آج ہم نے اللہ کی کتاب کو قرآن خوانیوں کے لیے رکھ دیا، بیٹی کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے رکھ دیا. آج ہم نے اپنی دکان اور مکان کی اوپننگ کے وقت اس کو پڑھنے کے لیے رکھ دیا. آج ہم نے اس کو اپنی تلاوت کے لیے تو رکھا، لیکن اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھا. اللہ کے بندو، یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا. ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت ہے. ہدی للمتقین ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب سے ہدایت لے لو اللہ کے بندو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو پس پش ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈالا. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا، من علق تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ کے بندو، یہ شرکیہ عقائد آج اس امت میں موجود ہیں. اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے مانگنے کو شرک قرار دیا. آج یہ امت غیر اللہ سے مانگتی ہے، غیروں کے سامنے سر جھکاتی ہے. قبروں کی پوجا پاٹ سے منع کیا تھا، یہ امت قبروں کی پوجا پاٹ کرتی ہے. اللہ کے بندو، آج امت جادو اور منتر پہ عقیدہ رکھتی ہے، تعویذ اور گنڈوں پہ عقیدہ رکھتی ہے، کالے دھاگے پر، کڑوں پر، چھلوں پر، منکوں پر، سیپیوں پر یہ امت عقیدہ رکھتی ہے. کالے کوئلے پر عقیدہ رکھتی ہے، رنگ برنگے دھاگوں پر عقیدہ رکھتی ہے. اللہ کے بندو، یہ سارے عقائد شرکیہ عقائد ہیں، اور مالک فرماتا ہے ان عقائد کا رکھنے والا جو شرک کا عقیدہ رکھے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کہتی ہے شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ کے بندو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، مالک فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہی کامیاب ہے. اس کامیابی کے لیے اللہ کے بندو کوشش کر لو. یہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اور اس زندگی کو اپنے اس زندگی میں اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کر لو. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمانوں والے کام کر لو. اسلام جس بات کو تمہیں حکم دیتا ہے اس حکم کو مان لو. جن چیزوں سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات منع کرتی ہیں ان سے باز آ جاؤ. کیا عجب کہ مالک کی رحمتیں تم پر دنیا میں بھی برس جائیں اور آخرت میں بھی تم اپنے رب کے عذاب سے بچ جاؤ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.